جس پہ آ کر نبوت اور رسالت خود اپنے نقطہ عروج اور کمال پہ پہنچ جائے کہ جس کے بعد اب نبوت اور رسالت کی ضرورت ہی نہ رہے، ایسا نبی آئے، اسے کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت۔ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، چھوٹے بڑے نئے پرانے، باپ بھائی داماد بیٹے، جتنے رشتے کے لحاظ سے آپ یہاں موجود ہیں، جتنی خواتین سن رہی ہیں بطور ماں بہو نند بیٹی ساس، یار سب لوگ اپنے رشتوں سے اپنا سلوک اچھا کر لیں، کبھی بدلے نہ لیں۔ حضور نے، امام الانبیاء نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ ہم کس کی امت ہیں؟ رحمت للعالمین کی امت، رؤوف الرحیم کی امت، حلیم اور کریم کی امت۔ تو یار ہمارے رویے اتنے سخت کیوں ہیں؟ یہ غصے اور جلال چھوڑ دیں اور نجومیوں عاملوں بابوں کو بھی چھوڑ دیں، سچے ولیوں کے لڑ لگے، سچے علماء کے پاس بیٹھے کہ نہ جلنے دوں تو کپڑے کو بھی نہ جلنے دوں، اور جلانے پہ آؤں تو پہاڑوں کو بھی جلا دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا حبیبک محمد و علی ازواجہ و ذریاتہ و بارک وسلم۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے ایک فرشتے کو فرماتا ہے، فرشتے جا اور فلاں جگہ پر دیکھ کر آ کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ فرشتہ اس جگہ پر جاتا ہے، فرشتہ جب دوبارہ حاضر ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو عرض کرتا ہے مولا کریم کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور تیرا اور تیرے محبوبوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو لوگ بھی وہاں پر آئے اور میرا اور میرے محبوبوں کا ذکر ہو رہا تھا ان سب کو میں نے بخش دیا ہے۔ تو فرشتہ عرض کرتا ہے مولا کریم ہر بندہ تیرا اور تیرے محبوبوں کا ذکر سننے نہیں آیا تھا، ہر بندہ سننے نہیں آیا تھا، کہیں تو بس یوں ہی آ گئے تھے۔ کسی کو اچانک سے پیغام ملا کہ محفل ہو رہی ہے، وہ بھی آ گیا۔ کوئی سامنے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا محفل ہو رہی ہے، وہ بھی بیٹھ گیا۔ تو مولا ان کو تو نہیں نہ بخشنا کیونکہ وہ تو اس نیت سے آئے نہیں تھے۔ اللہ فرماتا ہے تم نے سنا نہیں، میں نے کہا جو بھی اس میں آ گیا۔ تو کہتا ہے مولا وہ جو یوں ہی آ گیا، وہ فرمایا وہ جو یوں ہی آ گیا وہ آ تو گیا تھا یا نہیں؟ کہا مولا آ تو گیا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے بس جو بھی آ گیا میں نے سب کو بخش دیا۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ کون کیوں آیا تھا، کوئی اچانک آ گیا اسے بھی بخش دیا، جن کا پہلے سے ارادہ تھا ان کو بھی بخش دیا، جس نے محفل دیکھی اور اچانک آ کر بیٹھ گیا میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ تو یہ اللہ کے اور اس کے پیارے محبوبوں کا ذکر کی جو محفل ہوتی ہے یہ باعث برکت اور رحمت اور باعث مغفرت ہوتی ہے۔ اور صالحین جو ہیں، اللہ کے اولیاء جو ہیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ولیوں کا ذکر کیا کرنے کی ضرورت ہے، بس اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ہوتے ہیں نادان لوگ، کم علم لوگ، اور جی اللہ کا ذکر کرو جی، بس اور کسی کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا جو صالحین ہیں، صالحین، ان کا ذکر کرنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو تم نے گناہ کیے ہوتے ہیں ولیوں کا ذکر کرنے سے گناہ دھلتے جاتے ہیں، کھاتوں میں جو گناہ لکھے ہیں نا فرشتوں نے وہ صاف کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا جو انبیاء کا ذکر ہے، انبیاء کا، وہ تو ویسے ہی عبادت ہے۔ انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور ولیوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور جو ہستی، جو شخصیت آقا علیہ السلام میں فنائیت حاصل کر لے، جسے ہم لفظ کہتے ہیں فنا فی الرسول، فنا فی النبی۔ آج کل تو خیر کوئی کسی کے ساتھ بھی یہ لفظ لگا دیتا ہے، جی فلاں میرے پیر صاحب، میرے بابا جی، میرے بزرگ فنا فی الرسول ہیں، فنا فی النبی ہیں۔ یہ مقام بڑی دور کا ہوتا ہے، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو جو حقیقت میں فنا فی الرسول ہو جاتا ہے کامل، پھر اللہ کریم اس کا ذکر بھی عبادت شمار کرتا ہے۔ اس کا ذکر گناہوں کا کفارہ تو ہوتا ہی ہے لیکن اس کا ذکر بھی عبادت بن جاتا ہے۔ پھر جیسے حضور نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اب فرمایا تو تھا کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے، مولا علی نبی تو نہیں ہے، تو پھر ان کا ذکر بھی کیسے عبادت بن گیا؟ وہ ایسی بن گیا کہ مولا علی کو فنائیت مکمل حاصل ہے، حضور کی فنائیت کامل آقا کی حاصل ہے۔ تبھی حضور نے فرمایا نا علی تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون، تیری روح میری روح۔ یہ فنائیت کے درجات ہوتے ہیں۔ خیر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کا اور اولیاء کا ذکر جو ہے
یہ اللہ کو بے حد پسند ہے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جس نبی کا ذکر ہم کر رہے ہیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر جو ہے، اللہ نے مجھے فرمایا کہ حبیب تمہارا ذکر میرا ہی ذکر ہے. فمن ذکرک ذکرنی، اے حبیب بس جو تمہارا ذکر ہے نا یہ میرا ہی ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے. در حقیقت وہ اللہ کا ہی ذکر ہوتا ہے. اور اسی علاقے میں تھوڑے دن پہلے محفل ہوئی تھی. کیا علاقے کا نام تھا؟ نورپور میں. تو وہاں میں نے اس حوالے سے کئی احادیث اور فرمودات پیش کیے تھے آقا کے ذکر کے حوالے سے. تو آقا علیہ السلام کا ذکر اتنا بلند ہے. اور میں ایک بات عرض کر دوں، آپ لوگوں نے اکثر یہ آیت کریمہ سنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صدق اللہ العظیم. اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اب اس میں ایک بہت ہی خوبصورت نکتہ ہے، ایک بڑے لطف کی بات ہے. وہ بات یہ ہے، اللہ نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کی ذات کو بہت بلند کر دیا، یہ نہیں فرمایا. یہ بھی نہیں فرمایا حبیب تیری صفتوں کو بڑا بلند کر دیا، یہ بھی نہیں فرمایا. فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بڑا بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اب اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور کی ذات بڑی بلند ہے. اس آیت کا مطلب، یہ بات ذرا سمجھیں گے تو بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا. اس آیت میں نہ ذات کا ذکر ہے، نہ صفات کا ذکر ہے، نہ اخلاق کا ذکر ہے، نہ روحانیت کا ذکر ہے، نہ نورانیت کا ذکر ہے، نہ بشریت کا ذکر ہے. یہ ساری صفات اللہ نے الگ الگ مقامات پہ بیان فرما دی حضور کی. ہم جب پنجابی میں کسی کو کہتے ہیں کہ یار اس کی ذات کی بات تو چھوڑو، اس کا تو نام ہی کافی ہے یار، اس کا تو ذکر ہی بڑا بھائی، اودیاں تے بات دیاں بھی کیا باتاں نے، اودی ذات دی گل تے ایک پاسے، اودی صفتاں دی گل تے ایک پاسے، اودی بات دیاں کیا باتاں نے. اے حبیب تیرا تو ذکر ہی بڑا بلند کر دیا ہم نے. تیری صفتوں کو کسی نے کیا سمجھنا، اور تیری ذات کو کسی نے کیا سمجھنا، تیری بشریت کو کسی نے کیا سمجھا، تیری روحانیت اور نورانیت کو کسی نے کیا سمجھنا. حبیب ہم نے تو تیرا ذکر ہی بڑا بلند کر دیا ہے، تیری تو بات ہی سب سے اونچی کر دی ہے، فقط تیرا ذکر ہی سب سے بلند کر دیا ہے. تو صفات اور ذات تو بہت دور کی بات ہے، حقیقت ذات تو کوئی سمجھا ہی نہیں. سبحان اللہ، حضور کی شان دیکھیں، حقیقت ذات محمدی تو کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں. حضور نے امام المتقین، امیر المومنین، امام العاشقین، خلیفہ بلا فصل، افضل الخلق بعد از انبیاء، صدیق اکبر، حبیب اکبر علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ہے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا. اور فرما کس کو رہے ہیں؟ جو قربت میں سب کے امام ہیں، جو قرب نبی میں سب کے امام، جن کا لمحہ لمحہ حضور کے ساتھ گزرا. تو حقیقت ذات کو کسی نے کیا سمجھنا، اور حضور کی شانوں اور مقامات اور صفات کو کیا سمجھنا. ان کا تو ذکر اتنا بلند ہو گیا کہ ذکر کی حد بھی کوئی نہیں جان سکتا. اور اتنی شان بلند کر دی، اور ذکر کی شان اتنی بلند کر دی کہ فرمایا تیرا ذکر میرا ہی ذکر ہے. اب آپ خود سوچ لیں، اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اور سارے درخت روئے زمین کے قلم بن جائیں، اور زمین پہ جتنے رہتے ہیں انسان، جنات، فرشتگان زمین سب مل جائیں، اور تمام آسمانوں والے بھی مل جائیں، اپنے بارے اللہ فرماتا ہے اے حبیب یہ میری صفتوں کو بیان نہیں کر سکتے، یہ اس کی باتوں کو بھی مکمل نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تمام سمندر سیاہی بن جائیں، تمام درخت قلم بن جائیں،
زمین و آسمان پہ رہنے والے تمام لکھنے لگ جائیں اور بے حد وقت دے دیا جائے تو یہ اللہ رب العزت کی باتوں اور شانوں کو لکھ نہیں سکتے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکر کو بلند کر دیا، اور اتنا بلند کر دیا کہ تیرا ذکر میرا ہی ذکر ہے. یہ بات جوڑنے کا مقصد یہ کہ سمجھ یہ جائیں کہ اگر سارے درخت سیاہی اور قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، زمین و آسمان پہ رہنے والے تمام لکھنے لگ جائیں اور قیامت تک کا وقت ہو، تو حضور کی شان بھی بیان ہو سکتی نہیں. کیوں؟ حضور کی شان تو اللہ کی شان ہے، حضور کا ذکر تو اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر کبھی بیان ہو نہیں سکتا مکمل طریقے سے. یہ شان ہے حضور کی. جتنا کسی نے سمجھ لیا، جتنا کسی نے جان لیا، جتنی اللہ اپنی معرفت عطا فرما دے تو بے حد ہے. حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام جب مقام سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس سے آگے میں تو جا ہی نہیں سکتا. اب ایک ہستی ایک مقام سے آگے جا ہی نہیں سکتی، اسے کیا پتا کہ آگے کے معاملات ہیں کیا؟ اسے تو کبھی دیکھا ہی نہیں، وہ تو کبھی ایک بندہ ایک جگہ پر گیا ہی نہیں، اسے کیا پتا کہ وہاں کیا ہے؟ تو سوچیں کہ جبریل علیہ السلام کے گمان سے حضور کی شان کتنی ماورا اور مبرہ ہے. جبریل علیہ السلام کے گمان سے. حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن نور کے سمندروں میں غوطہ زن ہو گیا. فرمایا مجھے گمان ہوا کہ یار میں حقیقت محمدی کو دیکھ لوں، میں حضور کی حقیقت کو تو دیکھوں کہ حقیقت ہے کیا. فرمایا جب میں نور کے سمندر میں غوطہ زن ہوا تو اب کیونکہ گمان پیدا ہوا تو میرے سامنے پردے آ گئے، نور کے پردے آ گئے. فرمایا میں نے دیکھا تو 1000 پردے تھے. مجھے بتایا گیا کہ یہ 1000 نوری پردے ہیں. فرمایا میں نے سوچا کہ چلو میں پردوں کو ہٹاؤں اور آگے جا کر دیکھوں کہ آقا کی ذات کی حقیقت کیا ہے. فرمایا جب میں پہلے پردے کے قریب بڑھا تو مجھے بتایا گیا کہ اے با یزید اگر اس پردے کو تم نے چھو لیا تو تو ابھی جل کے راکھ ہو جائے گا. فرمایا مجھے بتایا کہ 1000 پردے نوری ہیں اور پہلے پردے کو با یزید نے چھو لیا تو جل کے راکھ ہو جائیں گے. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں سے میرا پر چھو گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. پتا چلا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسے پردوں میں رکھا، وہ جو حضور نے خود فرمایا کہ میرے حسن پہ تو اللہ نے 70,000 پردے ڈال دیے، اور 70,000 پردوں کے باوجود عالم یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو، بے پردہ حسن کو دیکھ کر، سیدنا یوسف کے حسن کو بے پردہ دیکھ کر خواتین کی انگلیاں کٹ گئیں، اور حضور کے حسن کو 70,000 پردوں میں دیکھ کر مردان عرب کی گردنیں کٹ گئیں. حضور کے حسن کو 70,000 پردوں میں دیکھ کر، حضور کی انگلی کو دیکھ کر تو چاند کٹ گیا. یوسف پاک کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کٹیں اور حضور کی انگلی کو دیکھ کے چاند کٹ گیا. اور ابھی پردوں میں ہے حسن، پردوں میں. جس کا پردے میں یہ عالم ہو، ہائے ہائے جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. اتنے حجابوں میں حسن کا یہ عالم ہے تو ایک پردہ بھی اٹھ جائے تو کیا عالم ہوگا. بات مکمل تب ہوتی ہے جب اس بات کو فروغ ملتا ہے. کوئی بھی موضوع ہے نا، کوئی بات ہے. اب مثلا اللہ نے سورج پیدا فرمایا، اگر سورج ایک بار پیدا ہو جاتا اور پھر ختم ہو جاتا، ہم آج تک صرف سنتے کہ یار ایک سورج بھی ہوتا تھا، اسے روشنی ہوتی تھی. وہ ایک بات ہوتی. اب اس کو اللہ نے فروغ دے دیا، اس کو تسلسل دے دیا سورج کو کہ بھئی تجھے ایک عرصہ دراز کے لیے تُنے موجود و قائم رہنا ہے. یہ ہوتا ہے کسی چیز کو فروغ مل جانا، تسلسل مل جانا. اللہ رسول کی معرفت جو ہے نا، یہ بڑی قابل غور بات ہے. اور جتنے لوگ نئے ہیں ان کے لیے بھی اور جو پہلے کے ہیں ان کے لیے بھی. بے شک بہت لوگوں کو ان باتوں کا پتہ بھی ہوگا لیکن بہت سو کو نہیں بھی پتہ. کسی بات کو فروغ تب ملتا ہے
جب اس بات کی مکملیت کی طرف جایا جائے کہ یار یہ بات مکمل کیسے ہوگی، اس بات کی اگلی بات کیا ہے، پھر اس بات کی اگلی بات کیا ہے، اللہ اور رسول کی معرفت اور محبت اور شناسائی اور قربت اور وصل کے معاملات ہمیں تب ملیں گے جب ہم ان کے محبوبوں کو محبوب رکھیں گے۔ اللہ کریم نے ڈائریکٹ بلا واسطہ اپنی معرفت عطا فرمائی آقا علیہ السلام کو، جن کو سب سے زیادہ اپنی معرفت عطا فرمائی حضور کو، پھر حضور کی روح مبارک کو، اس روح مبارک سے فیض گیا تمام انبیاء کی روحوں میں، اور دنیا میں آ کر نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ جب بھی نبی دنیا میں آتا ہے، آتے رہے جو انبیاء، اب ظاہر اب تو آقا علیہ السلام آخری نبی، اس کے بعد تو نبی کوئی نہیں، تو نبی کا کوئی ظاہراً استاد، کوئی مرشد نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ ہوتا ہے۔ حضور کے وسیلے سے ان کی روحوں میں اللہ کی معرفت اللہ نے پہلے ہی ان کو عطا کر دی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو اب کسی اور مرشد اور ولی کی، استاد کی، شیخ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے جو وسیلے بنائے، پھر ہر نبی کی امت میں جو ولی آئے ان کو وسیلہ ملا اپنے نبی کا، وسیلے کے ساتھ ملا، نبی کے وسیلے کے ساتھ ہر ولی کو۔ اور اب کیونکہ حضور تمام پیروں کے پیر، تمام اماموں کے امام، تمام نبیوں کے نبی جب حضور تشریف لے آئے اور دور ختم رسالت پہ لاکھوں سلام، نبوت مکمل ہو گئی، عروج پر پہنچ گئی۔ اچھا، نبوت مکمل پہ بھی ایک نکتہ پھر پیش کر دوں، اگرچہ ایک دو جگہ پہ بیان کیا لیکن ہر جگہ نئے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ سنتے ہیں ختم نبوت اور اس کا معنی و مفہوم کہ آقا علیہ السلام جو ہے یہ تاجدار ختم نبوت ہے، جیسے میں نے کہا دور ختم رسالت پہ لاکھوں سلام، یہ ختم نبوت ہے کیا؟ ختم نبوت کا مطلب کہ نبوت ختم ہو گئی، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، دوسرے کے بعد تیسرا، انبیاء یوں سلسلہ وار آتے رہے اور یوں سلسلہ چلتا رہا۔ اب یہ سمجھ، یہیں سے سمجھ لیں، ایک کے بعد دوسرے نبی، یوں انبیاء آتے گئے آتے گئے آتے گئے، آخر کار حضور آ گئے اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب سمجھیں گے، ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی نبی آتا تھا، بعض اوقات ان کے فرزندان میں سے آ جاتا تھا، نبی کا بیٹا بعض اوقات نبی ہو جاتا تھا، اور کوئی یا پھر امت میں کوئی نہ کوئی نبی ہو جاتا تھا، اور کبھی اللہ الگ علاقوں میں دور دراز بھی کوئی نئے نبی پیدا فرما دیتا تھا۔ اچھا، جس نبی کی امت میں کوئی نبی آتا تھا، چاہے وہ اس کی اولاد ہو، اولاد بھی تو امت ہی ہوتی ہے نا، اولاد بھی نبی کی امت ہوتی ہے، اور صحابی بھی امت ہوتے ہیں۔ اب خواہ کسی صحابی میں نبی بنتے تھے یا اولاد میں بنتے تھے، اس سے اس نبی کی شان اور بڑھ جاتی تھی کہ بھئی اس نبی کی امت میں ایک اور نبی آ گیا، اس کی اولاد میں بھی اللہ نے کسی کو نبی بنا دیا۔ یہ بڑا نکتہ ہے سمجھنے والا۔ اور جس نبی کی امت میں یا اولاد میں زیادہ نبی آتے تھے، ان کی شان باقی انبیاء سے بھی بہت بلند ہو جاتی۔ اب انبیاء میں سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، جد الانبیاء، انبیاء کے بھی دادا جان، ان سب کے باپ۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں نبی سے نبی، نبی سے نبی سلسلہ وار آتے گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام تشریف لائے، وہ بھی نبی۔ جب آپ کے بیٹے حضرت یعقوب آئے تو وہ بھی نبی بن گئے، آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام آئے، وہ بھی نبی بن گئے، وہ سلسلہ وار انبیاء آتے گئے، اس لیے خاص مقام مل گیا، جد الانبیاء۔ ایک بار حضور علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے پوچھا کسی نے، حضور آپ یوسف علیہ السلام کے بارے کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کریم۔ یوسف پاک کا ذکر ہوا، حضور نے فرمایا کریم ابن الکریم، ابن الکریم ابن الکریم، فرمایا وہ بھی کریم، ان کا باپ بھی کریم، ان کا باپ بھی کریم، ان کا باپ بھی کریم، یہ تو نسل کریموں کی ہے۔ اچھا خیر، یہ ہوتی ہے نبی کی شان۔ اب نکتہ یہ سمجھیں، ہر نبی کی امت میں کوئی نبی آتا ہے تو اس کی شان اور بلند ہوتی ہے۔ اب حضور کی امت میں تو ایک بھی نبی نہیں آیا، یہ کیسا نکتہ ہے؟ حضور کی امت میں تو ایک بھی نبی نہیں آیا، پھر بھی حضور کی شان سب سے بلند ہے، یہ تو فخر کی بات ہوتی تھی۔ اب اس کو سمجھیں یوں کہ معاملہ یہ نہیں تھا
کہ ایک نبی کے بعد دوسرا اسی پائے کا نبی آتا تھا، یہ لازمی نہیں ہوتا. بعض اللہ فرماتا ہے میرے بعض نبی بعض رسول بعضوں پہ فضیلت رکھتے ہیں، بعضوں کو بعضوں پر فضیلت ہے. کسی کی نبوت کا لیول اور ہے، کسی کا کچھ اور ہے، پھر کسی کا کوئی اور لیول ہے، پھر کسی کا کوئی اور لیول ہے. یوں انبیاء کے درجے ہوتے تھے. اور نبی کی امت میں نبی کا آنا فخر کی اور شان کی بات ہوتی تھی. اور حضور کی امت میں ایک بھی نبی نہیں آیا، ایک بھی نبی نہیں آیا. تو وجہ یہ ہوئی، سمجھیں یہ کہ ایسا نہیں ہوا کہ ہر نبی کے بعد نبی آتے گئے اور آخر میں حضور آئے اور دروازہ بند ہو گیا. اگر معاذ اللہ، یہ صرف میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، کچھ باتیں ہوتی ہیں نا سمجھانے کے لیے کرنی پڑتی ہیں. اگر انبیاء برابر ہوتے نا سب، اور حضور کی شان اگرچہ کچھ مثال ویسے کہنا نہیں، یہ بات کرنی نہیں چاہیے، سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، باقیوں سے بلند بھی ہوتی اور نبوت کا دروازہ بند ہو جاتا تو یہ کوئی شان کی بات نہ ہوتی. یہ کوئی شان کی بات کیوں بھئی؟ ایک نبی کا فیض ایسا ہے کہ اگلا نبی بھی منتخب ہو گیا، کوئی نہ کوئی اور. یار یہ کیسا نبی آیا کہ اس کے بعد نبی کوئی نہیں آیا؟ نبوت تو بہت عظیم سلسلہ تھا. تو بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی امام الانبیاء آتے تو ان کی امت میں پھر سب سے زیادہ نبی آتے. حضرت ابراہیم کی امت میں اتنے نبی آئے، باقیوں کی امت میں کئی انبیاء آئے، تو حضور کی امت میں تو پھر بہت زیادہ آنے چاہیے تھے، پھر سب سے زیادہ شان ہوتی. نہیں، اللہ نے یہاں کے بات کو تبدیل کر دیا، رنگ ہی بدل دیا. فرمایا بات یہ ہے کہ ہر نبی اپنے لیول اور مقام پہ آتا رہا، بعضوں کو بعضوں پہ میں نے فضیلت عطا کی، لیکن ختم نبوت تب ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ بس نبوت ایک نبی کو ملی اور اس کے بعد دروازہ بند کر دیا جائے. یہ تو شان کی بات نہیں ہے. شان کی بات یہ ہے کہ سارے نبیوں کے بعد ایسا نبی آئے جس پہ آ کر نبوت اور رسالت خود اپنے نقطہ عروج اور کمال پہ پہنچ جائے، کہ جس کے بعد اب نبوت اور رسالت کی ضرورت ہی نہ رہے. ایسا نبی آئے، اسے کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت. تو جب نبوت اور رسالت ایسے مقام پہ چلی جائے کہ اس سے بلند ہو ہی نہیں سکتی، جو نبوت اور رسالت کا آخری مقام تھا، آخری، حضور وہ لے کر آئے. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. تو نبوت اور رسالت مقام عروج پر، نقطہ کمال پہ پہنچ جائے نا جب، تو اس کے بعد پھر کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں رہتی. یہ دیکھیں، ہاتھوں کو دیکھیں گے سمجھ آئے گی. ختم نبوت یوں جا کے یوں دروازہ بند نہیں ہوا، انبیاء کے لیول اور مقامات آتے رہے، پھر ایسا مقام آیا کہ نبوت اوپر چلی گئی، سب سے اوپر چلی گئی، پھر اس کی ضرورت ہی نہ رہی. سب سے آخری عروج کا نقطہ جو آیا، وہاں آ کے مرکزیت قائم ہو گئی. مرکزیت، ہر زمانے میں مرکز الگ الگ ہوتے تھے. نبوت کے پورے زمانے کا ایک مرکز ہوتا تھا، نبی، پھر جو ان میں بڑے انبیاء آئے، پھر اولو العزم رسول آئے، اور جو سیکنڈ لاسٹ نبی آئے عیسیٰ علیہ السلام، روح اللہ، کلمت اللہ، بہت ہی عظیم المرتبت ہستی، بہت ہی زیادہ. پھر ان کی صفات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسولوں کی صفات اور شانوں کو اکٹھا کر دیا. دراصل اکٹھا یوں نہیں کیا کہ وہ اصل میں شان ان کی تھی تو ملی حضور کو، ایسے نہیں ہوا. یہ شانیں پہلے سے ہی حضور کی تھی، ملی تھی ان انبیاء کو. حضور کی صفات اور شانیں کسی کو کوئی صفت عطا کر دی، کسی کو کوئی شان عطا کر دی. اینڈ پہ جب آخر پہ حضور آئے تو سارے مقام، ساری شانیں اور ساری صفتیں پھر اپنے مقام پر واپس پہنچ گئیں. جب ساری شانیں واپس آ گئیں، جو بکھری ہوئی شانیں تھیں، کہیں حسن کے جلوے تھے، کہیں صبر کے جلوے تھے، کہیں شکر کے جلوے تھے، کہیں اختیارات کے جلوے تھے، کہیں معجزے تھے، کہیں سیرت تھی، کہیں عاجزی تھی، کہیں جلال تھا، کہیں جمال تھا، سب کچھ تھا. سب کچھ جب اکٹھا ہو گیا
اور واپس اپنے مقام میں پلٹ آیا تو حضور تشریف لے آئے، کیونکہ مرکز بن گیا، ہر چیز کا مرکز بن گیا، تمام شانوں اور صفات کا مرکز بن گیا، آقا جلوہ فرما ہو گئے۔ اچھا پہلے یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر نبی کی جو امت ہوتی ہے نا، اس میں اس طرح کا فیض جاتا ہے جیسا اس کا نبی ہوتا ہے، ہر نبی کی امت کا فیض اس کی امت میں جاتا ہے، نبی کا فیض تو جیسا نبی ہوتا ہے ویسے اس کی امتی ہوتے ہیں۔ یہ میں نے بات پہلے بھی عرض کئی بار کی، اور مثال کے طور پہ اکثر میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کریم کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، کوہ طور جل گیا، پھر وہ نور اتنا ظاہر ہو گیا چہرے میں، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب موسیٰ اپنے چہرے کو ڈھانپ لے کپڑوں سے، انہی کپڑوں سے جو کپڑے تو نے اس وقت پہنے ہوئے تھے، جو چادر اوڑھی ہوئی تھی نا، میرا حسن کے جلوہ دیکھتے وقت اسی سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لے، کیونکہ ہوش یہ رہا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا وہ بھی بے ہوش ہو جاتا تھا، اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی تھی، کیوں؟ چہرے میں نور ظاہر اتنا زیادہ ہو گیا، کیونکہ رب کو دیکھ کر آئے تھے۔ کوہ طور جل گیا اور کپڑا نہ جلا، موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پہ تھے پہاڑ تو جل گیا، لیکن موسیٰ پاک نے جو کپڑے پہنے تھے وہ نہ جلے۔ یہ کیا حکمت، ایک عجیب سی بات لگتی ہے یار، تجلی سے پہاڑ جل گیا تو کپڑے تو پہلے ہی جل جانے چاہیے تھے، وہ کیوں نہ جلے؟ اللہ بتانا یہ چاہتا تھا میں تجلی دوں تو میری ذرا سی تجلی کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر اپنے نبی کی محبوبیت بتاؤں تو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میرے نبی کے جسم کے ساتھ کپڑا بھی جڑ جائے تو میں کپڑے کو بھی جلنے نہیں دیتا۔ دونوں پہلوؤں کو اللہ نے ایک دم ایک ہی ساتھ ظاہر کر دیا کہ نہ جلنے دوں تو کپڑے کو بھی نہ جلنے دوں، اور جلانے پہ آؤں تو پہاڑوں کو بھی جلا دوں۔ اچھا خیر، موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھتا بے ہوش ہو جاتا یا آنکھوں کی بینائی چلی جاتی، کپڑا اللہ نے فرمایا کپڑے سے ڈھانپ لو، آپ نے نقاب کر لیا، آپ گھر گئے، آپ کی زوجہ نے کہا اے میرے سرتاج، آپ کو دیکھے بڑا عرصہ ہو گیا، کئی دن گزر گئے، کوئی 10-15 دن گزر گئے، زیارت تو کروا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی اپنی زوجہ کو فرمایا بات یہ ہے کہ اگر میری زیارت کرو گی آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی۔ کہنے لگی جی میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ میرے محبوب ہیں، میرے سرتاج ہیں، آپ کو دیکھے بغیر بھی گزارا نہیں، کوئی تو ایسی صورت ہو کہ آپ کو دیکھ سکوں، کیونکہ محب کا تو گزارا نہیں ہوتا محبوب کو دیکھے بغیر، اس کی بات نہ سنے یا اس کو دیکھے نہ تو گزارا ہوتا نہیں محبین کا۔ اب ہوا کیا، عرض کرنے لگی حضور پھر ایسا کرتی ہوں، ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہوں، ایک آنکھ سے آپ کو دیکھ لیتی ہوں، اگر بینائی گئی بھی تو ایک آنکھ کی جائے گی۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے، آپ مان گئے، انہوں نے ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زیارت کروائی، آنکھ کی بینائی چلی گئی، ایک آنکھ کی بینائی زوجہ پاک کی۔ اب دیکھ کے کہنے لگی کہ اے میرے سرتاج پہلے تو دیکھا نہیں تھا تو تڑپ کا جو عالم تھا وہ تو تھا، اب دیکھنے کے بعد تڑپ تو نقطہ عروج پر پہنچ گئی، پہلے تو چنگاریاں اندر تھیں وہ بھانبڑ بن گئی، اب تو آج تو آپ کے چہرے کا حسن ہی کچھ اور ہے، حسین تو پہلے ہی تھے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیں اللہ والے ہوتے ہی حسین ہیں، نبی ہوں یا ولی ہوں ہوتا حسین ہی ہے، اور اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا، جسم میں کوئی عیب نہیں ہوتا کہ جی کان نہ ہو، آنکھ نہ ہو، کانا ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اچھا خیر، کہنے لگی حسین تو پہلے تھے اور میرے محبوب بھی تھے، آج کا جلوہ ہی کچھ اور ہے، کیونکہ وہ آج رب العالمین کی زیارت جو کر کے آئے تھے کچھ دن پہلے، وہ چہرے میں نور ظاہر تھا۔ کہنے لگی جی میں اب زیارت کے بغیر تو بالکل نہیں رہ سکتی۔ فرمایا چلو اگر آنکھ دوسری بھی گنوانا چاہتی ہو تو دیکھ لو۔ کہنے لگی اب ایک آنکھ کیا اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، اے تن میرا چشمہ ہووے مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لو لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں۔ کہا جی اب برداشت نہیں ہوتا، اب تو زیارت کروا دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، زیارت کی تو دوسری آنکھ کی بینائی بھی چلی گئی۔ کہا جی اب، کہنے لگی اب تو اور تڑپ بڑھ گئی، اب تو طلب اور بڑھ گئی، جتنا دیکھا اتنی طلب بڑھ گئی۔ کہنے لگی اب کیا کروں؟ کہنے لگی، عرض کرنے لگی موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے اتنے پیارے اور لاڈلے نبی ہیں، آپ اللہ کو کہیں تو
کہ میری بیوی کو یا اللہ وہ آنکھیں دے دے جو مجھے دیکھیں بھی اور بینائی بھی نہ جائے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے. پتہ چلا آنکھوں کا بھی فرق ہوتا ہے. ہر آنکھ دیکھنے والی نہیں ہوتی, بڑا فرق ہے دیکھنے میں. کسی کو وہ آنکھیں ملتی ہیں کہیں جلوہ نظر آئے بھی تو ان کو نظر نہیں آتا, کوئی دیکھ لے تو آنکھوں سے جاتے ہیں, اور کئی دیکھتے رہتے ہیں اور پلک بھی نہیں جھپکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری بیوی کو وہ آنکھیں دے دے جو مجھے دیکھے بھی بینائی بھی نہ جائے. ابھی ہاتھ واپس بھی نہ کیے تھے, آنکھیں لوٹا دی اللہ نے, پھر رج رج کے دیکھتی رہی اپنے محبوب کو. اچھا حضور جب گئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا زمین پر اور دعا کی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. پہلے تو فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا, قرآن میں لکھا ہی ہے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. اور وہ جلوہ دراصل یہ بھی ذہن میں رکھیں, خواب میں اللہ کریم نے تمام انبیاء کو اپنی زیارت سے نوازا ہے, اور روحانی طور پر اکثر یا تمام انبیاء کو معراج ہوئی ہے. روحانی طور پر سب کو ہوتی ہے, انبیاء کو, اور ولیوں میں سے کسی کو ہوتی ہے. لیکن ظاہری معراج صرف آقا علیہ السلام کو ہوئی. ظاہری طور پہ بشریت سمیت کوئی نہیں گیا اوپر وہاں پر. اچھا خیر جی, موسیٰ علیہ السلام جلوہ وہ مانگ رہے تھے جو اللہ نے اپنے حبیب محمد کریم کو دکھانا تھا. کہا موسیٰ وہ جلوہ تو نہیں دیکھ سکتا. حبیب اعظم کو بلایا اللہ نے عرشوں پر, سدرۃ المنتہا سے ہوتے ہوئے لامکاں بھی مکمل ہو گیا, اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اور ہوا کیا کہ موسیٰ پاک تو ہو گئے تھے بے ہوش, اور حضور نے دیکھا تو آنکھیں بھی جھپکی نہیں, مسلسل دیدار کیا, مسلسل دیدار. پھر اللہ فرماتا ہے نا ثم دنا, جو کعبہ قوسین کا مقام ہے, فرمایا بس ایک ہاتھ کا ایک فاصلہ رہ گیا, ایک ہاتھ کا, ایک کمان کا, ایک ہاتھ کا. پھر فرمایا اس سے بھی قریب, پھر اس سے بھی قریب, اودنا کا مقام اس سے بھی قریب ہو گئے. اور حضور نے پلکیں جھپکی بھی نہیں, مسلسل دیدار میں محو ہو گئے. اچھا حضور نے دیکھا, حضور کے چہرے میں بھی وہ نور سما گیا اور سما گیا. اب حضور جب معراج سے واپس آئے تو جب دیکھا صدیق اکبر نے, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا, جلوہ دیکھا, ایک جلوہ دیکھا, بے ہوش ہو گئے. اور موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, وہ بھی بے ہوش ہو گئے اور آنکھوں کی بینائی چلی گئی. حضور نے اللہ کو دیکھا بلا حجاب. حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا اور سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا, اور فرمایا میں نے اللہ کو بہت ہی خوبصورت پایا, سب سے زیادہ حسین میں نے اللہ کو دیکھا, احسن صورت میں اللہ کو دیکھا, اور پلکیں بھی نہیں جھپکی. اب وہ جلوے جب مزید سما گئے حضور کی ذات میں, جب صدیق اکبر نے دیکھا پلکیں بھی نہیں جھپکی, بے ہوش ہونا تو دور کی بات, بینائی جانا تو دور کی بات, مسلسل دیدار کیا. عمر فاروق اعظم سرکار نے دیکھا تو پلکیں بھی نہیں جھپکی, مولا عثمان نے دیکھا, مولا علی نے دیکھا, حضور کے قریبیوں نے دیکھا تو مسلسل دیدار کیا. کیوں؟ یہ حضور کی صفت تھی ان میں آئی. جیسے حضور نے اللہ کو دیکھا اسی طرح ان لوگوں نے حضور کو دیکھا. اچھا میں بات یہ کر رہا ہوں کہ نبی کا فیض آتا ہے اس کی امت میں. اب حضور میں کیونکہ پوری کائنات کی تمام صفات جو ہیں اللہ کریم کی, جو اللہ نے اپنے مختلف انبیاء کو عطا کی حضور کے ذریعے, اللہ نے پھر اکٹھی کر دی حضور میں. حضور علیہ السلام اللہ کی تمام صفات اور تمام شانوں کے مظہر ہیں, اللہ کی ذات کے مظہر ہیں. تو حضور کے امتی جو ہے نا وہ حضور کی شان کے مظہر ہیں, اور حضور میں ہے ساری اللہ کی صفات. تو حضور کے امتیوں میں پھر ایسے نہیں ہوتا. ہاں ایسے امتی بھی ہیں جس کو کسی ایک صفت سے حصہ ملا, کسی ولی کو کسی ایک سے, کسی کو 2 سے, کسی کو 10 صفات اور شانیں عطا کی. لیکن کئی امتی حضور کے اولیاء, اللہ کے ولی امت مصطفیٰ میں ایسے ہیں جو حضور کی ساری شانوں کا مظہر ہوتے ہیں, کیونکہ وہ حضور کے امتی ہیں. ان میں جلال بھی ہوتا ہے, جمال بھی ہوتا ہے, سیرت بھی ہوتی ہے, صورت بھی ہوتی ہے, صبر بھی, شکر بھی, کلام بھی, بیان بھی, روحانیت بھی, نظر بھی, فیض بھی, تصدیق بھی, ہر چیز
اب وہ تو میں گنوں تو مجھے تو اتنی الفاظ بھی نہیں آتے جتنی شانیں ہیں، ظاہر ہے کسی کے پاس ہے بھی نہیں، تو میں تو پھر ایک نکما سا ناکارا سا بندہ ہوں. کوئی اعلیٰ بھی ہو تو وہ بھی بیان نہیں کر سکتا تمام صفات کو، نام نہیں لے سکتا ساری صفات کے. تو ہمیں اس بات پہ بڑا شکر کرتے ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں کہ حضور نے ہمیں جو مرشد عطا فرمائے نا، وہ حضور کی شانوں کا مظہر ہے. ان میں حضور کی شانوں کا ظہور ہوتا ہے. اور اس کی بہت بڑی دلیل اور ثبوت یہ ہے، جنہوں نے ظاہری لحاظ سے دیکھا، ظاہری طور پہ صفات کو اور کاموں کو اور خدمت خلق کے معاملات کو اور آپ کی سیرت مبارکہ کو دیکھا، انہوں نے بھی اپنے سر ہمارے مرشد کے قدموں میں جھکا دیے. اور جنہوں نے روحانی نظر سے دیکھا، انہوں نے بھی سر ہمارے مرشد کے قدموں میں جھکا دیے. اور یہ سارا فیض کس کا ہے؟ یہ سارا کرم اور احسان کس کا ہے؟ حضور کا ہے اور اللہ رب العزت کا ہے. ہمیں اللہ نے وہ مرشد عطا فرمائے اور ہمیں ایسے جھمیلوں اور چکروں سے نکالا، اس امت پہ احسان کیا. جیسے آقا علیہ السلام لوگوں کو صرف باتوں سے مطمئن نہیں کرتے تھے، اپنی سیرت سے بھی مطمئن کرتے تھے، اپنے اخلاق حسنہ سے بھی کرتے تھے، جس کو اللہ فرماتا ہے اسوۃ حسنہ. اور حضور اپنی نظر کے فیض کے ساتھ بھی دلوں کو پھیر دیا کرتے تھے، دل کی دنیا ہی بدل دیتے تھے. دلوں کو پھیرنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ اپنی اس صفت سے بھی اپنے محبوبوں کی صفات کو متصف کر دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے. پھر اللہ کا محبوب بھی نظر ڈالتا ہے تو دلوں کی دنیا ہی بدل دیتا ہے. بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی. تو آقا علیہ السلام کو کوئی آ کے کہتا جناب ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں ہم پھر مانیں گے، تو حضور کے لیے معجزے دکھانا تو کوئی بات ہی نہیں تھی. کوئی نہ بھی کہتا تھا تو معجزات تو روٹین میں خود بخود ہوتے رہتے تھے. اچھا یہ بھی بڑے نکتے کی بات ہے، اس پہ تمام لوگ غور کریں. معجزہ اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ چلو کوئی مان جائے، اور منواتے تھے حضور اپنے آپ کو نہیں، اللہ کو منواتے تھے. حضور کا معجزے دکھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا مجھے کوئی مانے، حضور کا مقصد یہ ہوتا تھا اللہ کو کوئی مانے، اور اللہ کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میرے نبی کو کوئی مانے. حضور یہ چاہتے تھے کہ میرے اللہ کو مان لو، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کو مان لو. سبحان اللہ. تو اس طرح جو جس کا محبوب ہوتا ہے نا، وہ اپنے محبوب کو منوانا چاہتا ہے. صدیق اکبر کے پاس کوئی آتا تو صدیق اکبر یہ چاہتے کہ یار میرے نبی کو مان لو، اور حضور کے پاس کوئی آتا تو حضور کہتے میرے ابو بکر کو مان لو، میرے عمر کو مان لو، میرے عثمان کو مان لو، میرے علی کو مان لو. اور ان سب کے پاس کوئی آتا تھا وہ کہتے تھے ہمارے آقا کو مان لو. یہ محبوبوں اور محبوں کی باتیں ہوتی ہیں. آقا علیہ السلام کی زندگی یہ مبارک ظاہری جو ہے، اس میں معجزات کا معمول ایسا تھا، روٹین ایسی تھی کہ کسی کو دکھانے کے لیے ہر معجزہ نہیں ہوتا تھا، خود ہی معجزات ہوتے جاتے تھے. اب مثال کے طور پہ مولا علی فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ہم ایک جگہ پہ جا رہے تھے تو رستے میں درختوں کو دیکھتا تو درخت جھک جاتے تھے. مولا علی فرماتے ہیں میں دیکھتا کہ درخت جھک جاتے اور آواز کے ساتھ کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. فرمایا میں پہاڑوں کی آواز بھی سنتا. حضور جہاں سے وادیوں سے گزرتے تھے تو پہاڑ آوازوں سے سلام کرتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ. یار بات سمجھو، اب یہ معجزہ کون دیکھ رہا تھا؟ یہ کسی کو دکھانے کے لیے تھا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں تھا وہاں. تو یعنی کوئی کافر اور مشرک تو نہیں تھا کہ جس کو یہ آواز سنواتے، درختوں کا جھکنا دکھاتے، پہاڑوں کا سلام دکھاتے. نہیں، یہ تو حضور کی شان تھی. ہر معجزہ دکھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، اللہ خود بخود معجزہ ظاہر کرتا تھا. ہر شے کو حکم فرماتا تھا میرا نبی گزر رہا ہے بھائی سلام کرو، تو شجر و حجر، پہاڑ، فرشتے سلام کرتے جاتے. وہ صحابی رسول فرماتے ہیں حضور نے ایک بار رفع حاجت کو جانا تھا. یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسے کوئی انسان باتھ روم جاتا ہے لیکن حضور
اپنے جسم مبارک سے جو بھی مادہ نکلتا، جو نوری مادہ نکلتے تھے، اسے حضور زمین کو نوازتے تھے. اپنے پیشاب مبارک و اطہر و منور سے، اپنے پیشاب معطر و منور سے حضور زمین کو نوازتے تھے. تو صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اس معاملے کے لیے، یعنی پیشاب مبارک سے زمین کو نوازنا تھا، تو فرمایا ذرا پردہ کرنا ہے. حضور نے فرمایا ایک جگہ پہ رک گئے کہ چلو یہاں پہ زمین کو نواز دیتا ہوں. فرمایا حضور نے ادھر ادھر دیکھا تو سامنے درخت لگے ہوئے تھے. حضور نے درختوں کو کہا بھائی ذرا ادھر آؤ، ادھر آ کے پردہ کرو. صحابی فرماتے ہیں ہم نے دیکھا درخت اپنی جڑوں سمیت اکھڑے زمین سے اور جلدی سے دوڑ کے حضور کے پاس آ گئے اور حضور کے پاس آ کے جھک کے سلام کیا اور حضور نے فرمایا یہاں اوٹ کر دو، پردہ کر دو. تو درختوں نے حضور کے گرد پردہ کر دیا گرد. حضور نے زمین کو جب نواز دیا اپنے پیشاب مبارک سے، فرمایا درختوں جاؤ واپس جا کے وہیں پہ گڑ جاؤ زمین میں. درختوں نے پھر جھک کے سلام کیا، اپنی جگہوں پہ جا کے واپس لگ گئے. اب بتائیں یہاں پہ کوئی کافر مشرک موجود تھا؟ نہیں تھا. یہ معجزات روٹین کے تھے، روٹین کے. اور حضور، میں نے عرض کیا کہ حضور ہر بار معجزہ اس لیے نہیں دکھاتے تھے کہ چلو کافر بھی دیکھ لیں، مشرک بھی دیکھ لیں اور مان جائیں. حضور کی روٹین تھی، روٹین تھی. ایک جنگ سے واپسی پہ جا رہے تھے حضور، ایک مقام پہ جب پہنچے صحابہ کو فرمایا بھائی پانی ہے؟ چلو نماز کا وقت ہو گیا، لوگ وضو بھی کر لیں، نماز پڑھ لیں. اب کوئی کم و بیش 40,000 یا 30,000 صحابہ کم و بیش موجود تھے. 10-15,000 اونٹ اور گھوڑے اور خچر وہ موجود تھے، بکریاں بکرے مویشی موجود تھے. کہا جی یہاں تو نماز کا انتظام نہیں ہو سکتا کیونکہ پانی نہ یہاں کوئی چشمہ ہے نہ ایسا کنواں ہے. حضور نے فرمایا اچھا. حضور نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا وہ ذرا برتن تو نکالو جس میں پانی تھا، چھوٹا سا برتن. فرمایا ذرا وہ نکالو. وہ نکالا. صحابی فرماتے ہیں حضور نے اس کے منہ سے برتن کو، یعنی جس طرح سے اب یہ گلاس ہے، حضور نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا. اچھا اس کی مثل تو کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ادب کا مقام نہیں کہ میں ایسے کر کے بتاؤں، یہ ادب کا مقام نہیں. یہ بھی کم ادبی ہے ویسا کر کے دکھانا، لیکن سمجھانے کی خاطر ہوتا ہے، یہ صرف سمجھانے کی خاطر. وہ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا نا یار حضور نے وہ اشارہ کیسے فرمایا تھا؟ تو ایک صحابی نے کہا یار ہمارے آقا نے اپنی 2 انگلیوں کو اٹھایا اور یوں اشارہ فرمایا تھا. تو ساتھ ہی فرمانے لگے لوگوں یہ یاد رکھنا حضور کا ہاتھ میرے ہاتھ جیسا نہیں تھا، حضور کی انگلیاں میری انگلیوں جیسی نہیں تھی، اور میرا اشارہ حضور جیسا نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا. لیکن حضور نے کیا یوں تھا. دیکھو یار ادب کا مقام، سبحان اللہ. ادب سے معاملات بنتے ہیں سب. وہ کسی کو پوچھا، صحابی کو پوچھا جی آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے عمر کی بات ہے کہ آپ کی زیادہ عمر ہے. تو صحابی پتہ کیا فرمانے لگے؟ سوچا نہیں کیونکہ آپ کی عمر زیادہ تھی صحابی کی. یہ نہیں فرمایا کہ ہاں میں بڑا ہوں. کہا بڑا یہ تو لفظ استعمال ہی نہیں ہو سکتا. انہوں نے پوچھا جی آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، مجھے اللہ نے پیدا پہلے کر دیا تھا. ہائے ہائے سبحان اللہ. فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، اللہ نے میری ولادت پہلے کر دی تھی بس. سبحان اللہ. دیکھیں ادب کا مقام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا علی نے خواب میں دیکھا نا کہ حضور بیٹھے ہیں اور حضور کے پاس کوئی کھجوریں لے کر آیا اور حضور نے سب کو کھجوریں عطا فرمائیں اور مولا علی کو بھی ایک کھجور دی. خواب میں دیکھا. تو مولا علی جب نماز کے لیے تشریف لائے مسجد نبوی میں تو انہوں نے خواب میں جہاں دیکھا تھا نا حضور بیٹھے ہیں مصلی امامت پر، وہاں دیکھا تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم بیٹھے تھے. آپ امامت کے لیے آئے اور وہی سین بن گیا. کوئی ٹوکرا لے کے آیا کھجوروں کا، سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. فاروق اعظم نے سب کو کھجوریں دی، مولا علی کو بھی ایک کھجور دی. اب مولا علی کو اپنا سارا خواب یاد آ گیا کہ آج رات تو میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایسے ہی منظر بنا تھا. تو مولا علی فرمانے لگے اے میرے بھائی عمر ذرا مجھے 1-2 کھجوریں اور دے دو. تو سیدنا عمر فاروق اعظم فرمانے لگے علی بھائی بات یہ ہے
جب رات کو آپ کو خواب میں رسول اللہ نے ایک ہی کھجور دی تھی تو میں پھر تمہیں دو کیسے دے دوں؟ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ اچھا بات سمجھانے کی بات ہوتی ہے، یہ ادب کے معاملات ہوتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ فاروق اعظم اور کھجوریں نہیں دے سکتے تھے اور مولا علی اور لے نہیں سکتے تھے، نہیں، یہ تو بات ہی نہیں تھی، بات ادب کی تھی بس۔ جب سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر آپ کو روحانی طور پہ حضور جب تشریف لائے حضور غوث الاعظم کے پاس، تو غوث الاعظم کے منہ مبارک میں حضور نے 7 بار لعاب دہن عطا فرمایا۔ جب غوث الاعظم کو فرمایا اے میرے بیٹے عبد القادر بیان کیا کرو، غوث پاک نے عرض کی یا رسول اللہ میں کیسے بیان کروں؟ یہاں کے لوگ بڑی مہارت رکھتے ہیں بیان میں تو سادہ ہوں، میں بیان کیسے کروں؟ حضور تشریف لائے، فرمایا غوث اے میرے بیٹے منہ کھول۔ غوث پاک نے منہ کھولا، حضور نے 7 بار لعاب دہن اپنا تھوک مبارک 7 بار غوث پاک کے منہ میں ڈال دیا۔ ساتھ ہی مولا علی بھی تشریف لے آئے، کہا میرے بیٹے اپنا منہ کھول، 6 بار عطا کیا۔ غوث پاک نے کہا اے مولا علی حضور نے 7 بار عطا کیا، آپ بھی 7 بار ڈال دیں۔ فرمایا نہیں، میں حضور کی برابری تو نہیں نہ کر سکتا، میں نے اس لیے تو 6 بار عطا کی ہے۔ یار ادب دیکھیں، ان کی روحوں میں بھی کتنا ادب ہے۔ تیرے حضور نظر کا اٹھانا گستاخی، تیرے حضور تیری بارگاہ میں نظر کا اٹھانا بھی گستاخی، کرنا ذرا اعتراض بو جہلی، تیرے حضور کرنا سوال بو لہبی، تیرے حضور کرنا کلام بے ادبی، اگرچہ ہوں میں تیری گلی کا کتا پر یہ بھی تو ہے تیری گلی کی بے ادبی۔ ہوئے سبحان اللہ۔ اگرچہ ہوں میں تیری گلی کا کتا پر یہ بھی تو ہے تیری گلی کی بے ادبی۔ اچھا خیر میں بات یہ کر رہا تھا سمجھانے کے لیے، حضور نے وہ صحابی کو فرمایا برتن لاؤ، اس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ صحابی فرماتے ہیں حضور نے اپنا ہاتھ برتن کے منہ پر رکھ دیا اور برتن انڈیل دیا، فرمایا یہ لو مشکیزیں بھرو، برتن بھرو، تاکہ جنہوں نے پانی پینا ہے وہ پانی بھی پی لیں اور جنہوں نے وضو کرنا ہے وہ وضو بھی کر لیں۔ صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، ایک مٹھی بھر برتن تھا، فرماتے ہیں کم و بیش 15 سے 20 ہزار یا 25 سے 30 ہزار صحابہ نے وضو کر لیا اسی پانی سے۔ اور آپ جانتے ہیں وہاں پہ معجزہ صرف یہ نہیں تھا کہ اس کا پانی ختم نہیں ہو رہا تھا، یہ معجزہ نہیں تھا، بس معجزہ یہ بھی تھا کہ نماز کے وقت کے اندر 30,000 لوگوں نے وضو کر لیا تھا۔ اب عصر سے مغرب کا وقت ہو اور 5,000 بندہ بیٹھا ہو، کہیں جی سارے وضو کرو، ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ آپ 20 ٹوٹیاں لگا دیں، 20 چلے 100 نلکے لگا دیں، 100 نلکے لگا دیں اور 5,000 بندہ ہو یا 10,000 بندہ ہو، 1 گھنٹے میں وضو ہو جائے گا سب کا؟ نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا نماز کا وقت گزرتا جا رہا ہے، جلدی وضو کر لو۔ کم و بیش 25-30 ہزار صحابہ نے وضو کیا، 10-15 ہزار اونٹوں نے پانی پیا، بکریوں، ریوڑ نے، دمبوں نے، گھوڑوں نے، خچروں نے، سب نے پانی پی لیا۔ صحابہ نے بھی پانی پیا، وضو بھی کر لیا، نماز بھی ادا کر لی۔ اور جب حضور نے وہ برتن واپس پکڑایا تو پانی اتنے کا اتنا ہی تھا۔ حضور نے فرمایا یہ لو واپس رکھ لو۔ ایک موقع پر بھوک لگ گئی صحابہ کو، حضور نے فرمایا بھائی کسی کے پاس کوئی چیز ہے کھانے کو؟ خیر یہ تو میں یقین کرے کچھ سوچ کے نہیں آتا بیان کا، یہ میرے کچھ ذہن میں نہیں جو باتیں ہوتی جا رہی۔ حضور نے فرمایا بھائی کچھ کھانے کو ہے؟ ایک صحابی نے، غالباً حضرت ابو ہریرہ نے یا ابو قتادہ نے، مجھے نام بھول گیا ہے، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کوئی 10-11 یا 12 کھجوریں ہیں میرے پاس، مطلب چند ایک کھجوریں تھی گنتی کی۔ حضور نے فرمایا ایک کپڑا یہاں پر بچھا دو، ایک کپڑا بچھا دو۔ حضور نے وہ کھجوریں اس پہ رکھ دیں۔ اب دیکھیں کیسا عجیب معجزہ ہے۔ حضور نے وہ 10-12 کھجوریں اس پہ رکھی،
اور صحابہ کو فرمایا کہ بھائی تم 10 کر کے آؤ، 10 بندوں کی ٹولی بنا کر آؤ، یہ کھجوریں اٹھاؤ اور چلتے جاؤ تاکہ باقی سب کھا لیں۔ حضور نے اپنے سامنے کپڑا رکھ لیا، اس پہ کھجوریں رکھ دی، 10 صحابہ کی ٹولی آئی، 10 صحابہ نے کھجوریں اٹھانی شروع کی۔ جب 10 صحابہ نے کھجوریں اٹھا لی تو کھجوریں اتنی کی اتنی، اگلے 10 آئے، انہوں نے بھی اٹھا لی، کھجوریں پھر اتنی کی اتنی۔ فرماتے ہیں سینکڑوں صحابہ نے کھجوریں اٹھائیں اور کھا لی۔ جب حضور نے فرمایا بھئی اور تو کوئی نہیں رہ گیا، کہا جی سب نے کھا لی اور رج کے کھا لی۔ حضور نے اتنی ہی کھجوریں واپس اس صحابی کو عطا فرما دی، فرمایا یہ لو۔ ایک بار حضرت سیدنا ابو ہریرہ کو کھجوروں کا تھیلا عطا فرمایا، ایک کھجوروں کا تھیلا، چھوٹا سا تھیلا عطا فرمایا۔ فرمایا ابو ہریرہ یہ رکھ لو، اس کو کھول کے کبھی نہیں دیکھنا، بس جب دل کرے اس میں ہاتھ ڈالنا اور کھجوریں نکال لینا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مٹھی بھر کھجوریں تھی، بس حضور نے ایک مٹھی مبارک کھجوروں کی بھر کے تھیلے میں ڈالی تھی اور کہا ابو ہریرہ یہ رکھ لو اور جب بھی دل کرے اس میں سے کھا لینا۔ ابو ہریرہ سرکار فرماتے ہیں میں نے کم و بیش 25 سے 30 سال اس میں سے کھجوریں کھائیں، اس ایک تھیلے میں سے 25 سے 30 سال میں نے کھجوریں کھائیں۔ اور کئی مواقع پر حضرت ابو ہریرہ کھجوریں بانٹ بھی دیا کرتے تھے، صحابہ میں بانٹ بھی دیتے تھے، اور 30 سال بعد بھی وہ تھیلا اتنے کا اتنا ہی تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی ایک جگہ پہ اندھیرا تھا، تشریف لائے تو دوسروں نے دیکھا یار یہاں تو اندھیرا تھا، یہ بلب کہاں سے جل گیا؟ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تب تو بجلی نہیں تھی، جگہ روشن ہو گئی۔ صحابی کو پوچھا بھئی آپ کے چہرے میں اتنی روشنی، ایسے جیسے کوئی بلب جل گیا ہو۔ صحابی کہنے لگا بھئی یہ تو میرا معمول ہے، آپ نے تو پہلی بار دیکھا نا، میری تو روٹین ہے، میرے تو چہرے میں سے ہر اندھیرے میں روشنی نکلتی ہے۔ پوچھا بھئی اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابی فرمانے لگے خدا کی قسم یہ تب سے ہوا جب سے رسول اللہ نے میرے چہرے پہ ایک بار اپنا ہاتھ پھیر دیا تھا، بس۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ تب سے میں جب بھی رات کو کسی بھی اندھیرے میں جاتا ہوں تو وہاں روشنی ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی کے بال دیکھے، بال مبارک تو پشت سے بھی نیچے جا رہے تھے، پوری کمر مبارک سے بھی بڑے ہو گئے بال۔ حالانکہ مرد کو اپنے کندھوں سے بال زیادہ دیر نیچے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، تھوڑے اوپر رکھنے چاہیے یا کندھوں کو چھو جائیں ٹھیک ہے، مسلسل نہیں رکھنے چاہیے۔ صحابی کے بال جناب، اور کئی روایات میں کہ آپ کے ٹخنوں کو چھوتے تھے بال۔ تو کسی نے پوچھا یار اتنے بڑے بال آپ نے کر لیے، اور اتنے بڑے بال ہونے کے باوجود اتنے گھنے اور اتنے حسین، نہ ان میں گرد و غبار ہے، نہ اس میں کسی قسم کی بدبو ہے، مکمل صاف اور شفاف بال، کیسے؟ اور یہ چکر کیا، اتنے بڑے بال رکھے کیوں؟ اور رکھے بھی تو اتنے چمکدار اور صاف کیسے ہیں؟ صحابی کہنے لگے یار ایک بار رسول اللہ نے میرے سر پہ دست شفقت پھیرا تھا، میں نے تب سے آج تک بال ہی نہیں کٹوائے۔ میں نے کہا نہیں یار ان بالوں کو میرے آقا کے ہاتھ لگے ہیں، اب میں نے بال نہیں کٹوانے۔ دیکھیں ادب کی بات ہے بھائی، ادب اور محبت سے ملا ہے جسے جو ملا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں، فرمایا میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے، داہنے ہاتھ سے آج تک باتھ روم بھی گیا تو طہارت کے لیے بھی اپنی ناف سے نیچے کے حصے کو چھوا نہیں، ایک بار بھی۔ فرمایا کیونکہ جب سے میں نے رسول اللہ سے مصافحہ کیا، ایک بار میں نے جب رسول اللہ سے پہلی بار ہاتھ ملا لیا، تب سے میں نے سوچا کہ اب اس ہاتھ کو میں نے کہیں اور نہیں لگانا۔ فرمایا ساری زندگی گزر گئی، اپنے جسم کے کئی حصوں کو میں نے چھوا تک نہیں اس کے بعد اس ہاتھ سے۔ ادب کا عالم، ادب کا عالم، کیا شان ہے، کیا ادب ہے یار صحابہ کا۔ صحابہ نے کئی اعمال ایسے کیے جن کا قرآن اور حدیث میں کوئی واضح حکم نہیں تھا، کئی اعمال ایسے کیے۔ آج کل تو کہہ دیتے نا جی آپ خود ہی جناب یہ عمل کرتے ہو، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یار یہ تو صحابہ سے بھی سوال ہو سکتا ہے، کیا صحابہ رسول آپ نے تو کئی اعمال ایسے کیے
جو قرآن میں بھی نہیں لکھے، حدیث میں بھی نہیں لکھے. اب کہیں یہ لکھا تھا کہ بال رسول اللہ بالوں کو چھو جائیں تو بال کبھی نہیں کٹوانے اور اتنے لمبے بال ہو گئے؟ کسی حدیث میں حکم نہیں ہے، کسی قرآن کی آیت میں حکم نہیں. کئی اعمال ہیں اس طرح کے. حضور جب کٹنگ کرواتے تھے نا بال مبارک، تو صحابہ یوں حضور کے گرد گھومتے جیسے شمع کے گرد پروانے گھومتے، بالوں کو گرنے نہیں دیتے تھے، جھولیوں میں لے لیتے تھے، ایک بھی بال حضور کا نیچے نہیں جانے دیتے تھے. یہ بھی کہیں حکم نہیں. اب خیر یہ بہت طویل باتیں. حضور اپنے ناخن مبارک تراشتے تو صحابہ وہ بھی لے لیتے. کیوں؟ جب عشق سکھاتا ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اس لیے ہمارے مرشد فرماتے کہ محبت اور عشق بڑا استاد ہے. محبت خود ہی سکھا دیتی ہے، محبت اپنا رستہ خود بنا لیتی ہے. صحابہ کو کس نے کہا تھا کہ جب رسول اللہ بعد میں تشریف لائیں تو نماز کی صفیں بھی توڑ دینا؟ یہ تو حضور نے نہیں فرمایا تھا، نہ ہی کسی آیت میں ہے، نہ حدیث میں ہے. تو معاذ اللہ کیا صحابہ نے معاذ اللہ کوئی غلط عمل کیا؟ نہیں نہیں، ان کی نمازیں تو معراج میں پہنچ گئیں یہ عمل کر کے. کہا بھئی حضور آ رہے ہیں. صدیق اکبر نے مصلی ہی چھوڑ دیا. میں اپنی بات کی طرف آؤں، یہ تو اور سے اور باتیں اور بڑی اچھی ہو گئی. خیر باتیں. اللہ رسول کی معرفت جو ہے نا، یہ اللہ والے سکھاتے ہیں. اور حضور کے بارے اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب، یہ جو لوگ مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو حبیب انہیں فرما دے کہ یہ تیری اطاعت کریں، تو انہیں فرما کہ میری اطاعت کریں. تو قرآن میں اللہ نے جب یہ آیت بھیجی، جب حضور نے فرمایا فَاتَّبِعُونِی، تم میری اطاعت کرو، پھر ہوگا کیا؟ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. اطاعت میری کرو تو اللہ تم سے محبت. اب دیکھیں کیسا نکتہ ہے. جس سے محبت کا دعویٰ ہو بات تو اس کی ماننی ہوتی ہے. آپ سے کوئی محبت کا دعویٰ کرے تو آپ اسے کہیں گے بھی میری بات تو مانو نا. پھر ایسی تم محبت کے لوگ کہہ نہیں دیتے کہ بھی ویسے تو تم محبت کے دعوے مجھ سے کرتے ہو، گل تو میری مندہ نہیں. یعنی ایک قدرتی یہ تقاضا ہوتا ہے کہ بھی مجھ سے محبت ہے تو میری بات تو مانو. اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اے حبیب اگر یہ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو انہیں کہو کہ اللہ کی اطاعت کریں. یہ نہیں فرمایا. یہ بھی نہیں فرمایا کہ اے حبیب اگر جب مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم مانیں. یہ بھی نہیں فرمایا. فرمایا اے حبیب اگر یہ مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں اطاعت پھر تیری کریں. ہائے ہائے سبحان اللہ. یہاں یہ نہیں ہے کہ اے رسول اگر یہ تجھ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں تو تیری بات مانیں. دعوی محبت اللہ سے ہے لیکن اتباع اور اطاعت کرنی ہے رسول اللہ کی. اور پھر اس کا نتیجہ دیکھیں، رزلٹ دیکھیں اور اس کا ثمر کیا ہے. فرمایا پھر اللہ فرماتا ہے پھر یہ مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں پھر میں ان سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میری سنت پہ تو عمل کرنا لیکن میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ بھی عمل کرنا. اور فرمایا میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا. اور خلفائے راشدین میں صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ اور امام حسن پاک، یہ 5 ہیں خلفائے راشدین جو سلسلہ وار آتے رہے. پھر اس کے بعد راشدین اور مہدیین قیامت تک کوئی نہ کوئی جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے، جو حضور کے سچے غلام ہوتے ہیں. تو بات کیا پتہ چلی کہ اگر جس سے آپ محبت رکھتے ہو، محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس کے محبوب کو ماننا لازمی ہے. اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو رسول کو مانو، اور بلکہ رسول کو نہیں، رسول کی بھی مانو. اور رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو صدیق اکبر کو بھی مانو، صدیق اکبر کی بھی مانو. خلفائے راشدین کو ماننا بھی ہے اور ان کی بات بھی ماننی ہے، پھر رسول سے محبت کا دعویٰ سچا ہوگا. تو یوں یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، قیامت تک چلے گا. تو اس لیے جہاں اللہ والے ملیں، جہاں ان کے محبوب ملیں، جہاں سے روحانی فیض ہو، ادب کے ساتھ رہیں، کبھی بدلحاظی نہ کریں، بے ادبی نہ کریں. اور اپنی گفتگو کا آخری حصہ بیان کر رہا ہوں.
یہ ساری تعلیمات سادی زبان میں اگر ہم کہیں تو حسن اخلاق ہے، حسن اخلاق ہے۔ ہمیں مرشد تو مل گئے ایسے، اور سب سے بڑی بات ہمیں امتی ان کا بنا دیا جس کی امت میں شامل ہونے کی دعائیں انبیاء نے کی۔ یہ بھی بڑا، سب سے بڑا احسان کر دیا، اور اتنا بڑا احسان کہ اللہ نے خود یہ احسان جتلایا۔ کوئی بھی اعلیٰ ظرف ہو تو احسان جتلاتا نہیں، کوئی بھی اعلیٰ ظرف ہو احسان نہیں جتلاتا۔ تو رب تو یار پھر رب ہے، اس نے بے شمار نعمتیں دی، احسانات کیے، پر احسانوں کو جتلاتا نہیں۔ لیکن یہ اس نے بتا دیا کہ تم میری نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ ایک احسان ایسا کیا جو جتلا دیا، اے لوگوں میں تم پر احسان کیا کہ تم نے اپنا رسول بھیج دیا ہے۔ پتا چلا کہ اللہ احسان کو جتلاتا نہیں، پر اللہ کی نظر میں یہ احسان اتنا بڑا تھا کہ اللہ نے بھی جتلا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کی نظر میں بھی یہ احسان اتنا بڑا احسان تھا کہ اللہ نے بھی جتلا دیا یہ احسان، کہ میں احسان جتلا رہا ہوں کہ میں نے تمہیں اپنا رسول عطا کر دیا۔ اچھا خیر جی، وہ ہمیں رسول بھی مل گئے، اور ان کے سچے محبوب اور ہمارے سچے مرشد ہمیں مل گئے، اور ایسے مرشد ملے جنہوں نے ہمیں روحانی فیض کی تصدیق کروائی۔ باتوں باتوں میں کام پورا نہیں کیا، روحانی فیض کی تصدیق کروائی، فیض عطا کر دیا۔ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے دنیا میں بھی بشارات ہے اور آخرت میں بھی۔ حضور سے پوچھا مبشرات، پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ سچے خواب ہیں، ان سے رہنمائی لینا، یہ روحانی فیض کی بھی نشانی ہے۔ اور وہ ہمیں وہ مرشد ملے جن کے بارے حضور نے فرمایا کہ میری امت میں اللہ نے 70,000 ایسے اولیاء پیدا کر دیے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، بغیر حساب کے۔ پھر حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے یہ عطا کی تو میں نے کہا مولا اور بڑھا دے، اپنی اس عنایت اور فضل کو اور بڑھا دے۔ فرمایا پھر اللہ نے مجھے فرمایا کہ ان 70,000 میں سے ہر 1000واں بندہ، ہر 999 کے بعد ہر ایک بندہ ایسا ہوگا جو اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے بخشوا کے جنت میں لے جائے گا۔ فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کی مولا اس عنایت کو اور بڑھا دے۔ فرمایا پھر اللہ نے مجھے فرمایا کہ اب 999 بندے کے بعد ایک بندہ ایسا نہیں ہوگا، اب ہر بندہ ان میں ایسا میں نے کر دیا۔ پہلے تو 999 کے بعد ایک بندہ ایسا آتا تھا، اب 999 کے بعد بھی، اور وہ 999 بھی ہر بندے کو یہ شان دے دی ہے کہ ہر شخص اس میں سے اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو۔ اور ایک راوی میں مسلم شریف میں راوی فرماتے ہیں شاید حضور نے 70,000 کی بجائے 7 لاکھ کا لفظ ارشاد فرمایا تھا۔ فرمایا وہ 7 لاکھ لوگوں کو بغیر حساب کے بخشوا کے جنت میں لے جائیں گے۔ فرمایا جب اللہ نے یہ کرم فرمایا، حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر میں اللہ سے راضی ہو گیا کہ واہ مولا تو نے بڑا ہی کرم کر دیا۔ اور کیونکہ اللہ تو وعدہ فرما چکا اپنے حبیب سے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب تجھے میں اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، تب تک عطاؤں پہ عطائیں کرتا رہوں گا جب تک تو خود نہ کہہ دے کہ مولا میں راضی ہو گیا ہوں، بس تب تک۔ حالانکہ معاذ اللہ حضور کو اللہ سے ناراض نہیں جو اللہ کو منانا پڑے یا راضی کرنا پڑے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے حضور تو راضی بھی رضا ہے، پہلے سے راضی بھی رضا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی حضور کی رضا اور چاہتا ہے۔ سبحان، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا کی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں کل عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ مطلب یہ کہ راضی تو ہیں دونوں، راضی بھی رضا ہیں، لیکن اتنا خوش کرنا کہ خوش ہونے والا کہے کہ بھئی میں خوش ہو گیا، میں خوشی کی انتہا پر پہنچ گیا۔ وہ اولیاء جن کو اللہ فرماتا ہے
حبیب رسول پاک فرماتے ہیں کہ بغیر حساب کے 70 ہزار کو بخشوا کے لے جائیں گے. ہمیں وہ ولیوں میں سے ایک ولی ملا. ہمیں یقین کریں یہ کوئی عقیدت کی باتیں نہیں کر رہے ہماری عادت ہی نہیں کہ ہم عقیدت میں جذبات میں پھڑے مارتے پھریں, شان بڑھا کے بتائیں. نہیں, ہم شان بڑھاتے ہی نہیں. بھلا کیوں؟ ہم شان بڑھا سکتے ہی نہیں, کیونکہ ہمیں ہمارے مرشد کی شان کا پتہ ہی نہیں کہ ان کی شان کی حد کیا, تو ہم بڑھائیں گے کیسے؟ ہاں, ہم نشانی ضرور بتا رہے ہیں, ہم نشانی ضرور بتا رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا وہ سچے لوگ جو ہوں گے سچے خوابوں سے رہنمائی لیں گے اور دنیا میں بشارتیں ملیں گی. یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. اب دنیا میں بشارتیں کیسے ملیں گی؟ حضور نے فرمایا سچے خوابوں کے ذریعے ملیں گی. دنیا میں ہی بشارت مل جائے تو پھر بتائیں یار اس سے بڑی بشارت کون سی ہے, اور اس سے سچا اچھا خواب کون سا ہے جس میں آقا علیہ السلام خود ہی تشریف لے آئے. یہ میں نے 100,000 باتوں کی ایک بات کر دی ہے. لوگ تو اپنے پیروں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں نا کہ جی ہمارے پیر نے دیکھیں یہ کام بھی کیا, یہ بھی کہا, وہ بھی کہا, ان کا یہ عقیدہ ہے, وہ ایسے ہیں, وہ ویسے ہیں. یہ ساری باتیں بہت چھوٹی ہیں. ساری باتوں کی ایک بات, اللہ نے فرمایا دنیا میں بشارات ہوں گی. حضور نے فرمایا دنیا کی بشارات جو ہیں وہ سچے خوابوں کی صورت میں ملیں گی. اور حضور نے فرمایا جس کے خواب میں آتا ہوں, یعنی رسول اللہ, فرمایا وہ میں ہی ہوتا ہوں, کوئی اور نہیں میری صورت اختیار کر سکتا, کوئی میری مثل بھی اختیار نہیں کر سکتا. کیوں؟ بنایا ہی بے مثال ہے. جو ہے ہی بے مثال اس کی مثل کسی نے کیا بننا ہے؟ وہ تو اللہ نے بے مثال بنا دیا, اس کی مثل کسی نے کیا بننا. خیر, حضور جس کی خواب میں تشریف لائیں وہ حضور ہی ہوتے ہیں. اور یار جس سلسلے کے لوگوں کو, جس سلسلہ والوں میں سے کروڑوں لوگ ہیں, کروڑوں لوگ, اور جس میں سے سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں کو آقا نے اپنی زیارت سے نواز دیا ہو خواب میں, تو اس سلسلے کے حق ہونے میں کوئی کسر یا کوئی شک رہ گیا ہے؟ کوئی شک نہیں رہ گیا. یہ حق والے جو اولیاء ہیں نا, حق جن کو اللہ سراپا حق بنا دیتا ہے, یہ وہ ولی ہوتا ہے تو اس کے سلسلے میں یہ فیض آتا ہے. وہ مجھے تھوڑا سا پہلے کسی نے شعر سنایا تو مجھے وہ شعر یاد ہو گیا, بڑا خوبصورت شعر, یہ حق سے مجھے یاد آ گیا. ولی جو برحق ہوتا ہے وہ کہنے لگے کہ میں نے مرشد کو فقط حق کا وسیلہ سمجھا, میں نے مرشد کو فقط حق کا وسیلہ سمجھا, وہ تو خود حق تھا مجھے کو معلوم نہ تھا. ہائے ہائے ہائے, میں نے مرشد کو فقط حق کا وسیلہ سمجھا, وہ تو خود حق تھا مجھے کو معلوم نہ تھا. ہائے ہائے ہائے, یہ ہے بات اصل. تو خیر, میں نے 100,000 باتوں کی بات کر دی. جس سلسلے میں حضور خود رہنمائی فرما دے, یہ بات ہر کسی کو نصیب نہیں. آپ کو بڑے بڑے پیر ملیں گے, بڑے بڑے مولوی ملیں گے, بڑے بڑے علامے ملیں گے, اور ایک شغل کی بات ہے علامے کے ساتھ کئی لامے بھی ملیں گے. ایک علامہ ہوتا ہے, ایک علامہ ہوتا ہے. تو جھوٹوں کے پیچھے تو جانا نہیں. ہزاروں چور پھرتے ہیں لباس خضریائی میں, اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. سچے علماء کی بڑی شان ہے, علماء حق جو ہیں بڑی شان اللہ نے ان کو عطا فرمائی. وہ بھی اپنے ساتھ کئیوں کو بخشوا کے لے کے جائیں گے جو علماء حق ہیں. لیکن پھر ولی تو پھر ولی ہوتا ہے, اور پھر ولیوں میں بھی فقیر ہو اللہ کا ہیں, اور پھر امام الفقراء ہو. کیا بات ہے. تو خیر جی, ہمیں تصدیق ہو گئی دنیا میں, اور اللہ نے یہی فرمایا تھا کہ دنیا میں خوشخبریاں ملے گی ان لوگوں کو. باتوں میں تو آپ کو کوئی بھی مطمئن کر سکتا ہے, باتوں میں تو کوئی بھی بات پوری کر سکتا ہے, لیکن ہمیں ہمارے مرشد نے بتایا نہیں, دکھا دیا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, علماء حق جو ہوتے ہیں نا, علماء حق وہ سیدھا رستہ بتا دیتے ہیں اور سیدھا رستہ دکھا دیتے ہیں. ایک علماء ہوتے ہیں جو سیدھا رستہ بتاتے ہیں,
جو اس سے بھی بڑے سچے علماء ہوتے ہیں، علماء حق، وہ سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں، اور اللہ کا ولی کامل جو ہوتا ہے وہ اس رستے کی منزل کا پتہ بھی بتا دیتا ہے اور اس منزل تک پہنچا بھی دیتا ہے۔ یہ فرق ہے عالم حق میں اور ولی حق میں۔ عالم جو ہے سچا رستہ دکھاتا ہے اور بتاتا ہے، ولی اس کی منزل دکھاتا اور پہنچاتا ہے، یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو خیر جی، باقی آپ نے سنی ہو مخالفتیں، اونچ نیچ سنی ہو، مخالفتیں ہر نبی کی ہوئیں، ہر صحابی کی ہوئیں، آل رسول کی ہوئیں، محدثین، مفسرین، مفکرین، سب کی مخالفتیں ہوتی ہیں، کس کی نہیں ہوئی؟ تو یہ جو شمع روشن رہتی ہیں نا، فیض جاری و ساری رہتا ہے، ولیوں کے ڈنکے بجتے رہتے ہیں، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے یوں، جب دیکھو نا ایک شمع جل رہی ہے، اس پہ ہوا آئے گی، ہوا سے بجھ جائے گی، تو جب حفاظت ہوا ہی کرنے لگ جائے، ہوا نے تو شمع بجھانی تھی، جب حفاظت ہی ہوا کرنے لگ جائے تو پھر کیسے بجھے گی؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو بس یار، یہ جو لسانی سرکار حضور نے بنا دیے نا، ان کو بنایا حضور نے، اللہ نے، تو اس کو کوئی اور مٹا تو سکتا نہیں، ان کے ذکر کو، ان کی بات کو مٹا تو سکتا نہیں، کیونکہ ان کی بات بنانے والا بھی کوئی اور نہیں، وہ اللہ رسول خود ہیں۔ یہ محبوبوں کا سلسلہ ہے، ان کے مرشد حضور سیدنا ولی محمد شاہ صاحب چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرشد سید جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت، یوں سلسلہ چلتا ہے یار، صدیق اکبر تک پہنچتا ہے، اور صدیق اکبر کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، صدیق اکبر کے مخالفین تب بھی تھے، صدیوں تک رہے، آج بھی ہیں، لیکن صدیق اکبر کا نام بلند سے بلند تری ہوتا جا رہا ہے، ان کی شانوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فنا ہے حضور کی ذات میں، اور حضور کی تو ہر گھڑی ہر لمحہ پچھلے سے بہتر ہے، تو ولیوں کے سلسلے کبھی رکتے نہیں، بڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر عطا فرمائے۔ اور آخری پیغام یہ ہے، جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، چھوٹے بڑے نئے پرانے، اور جتنے گھروں میں خواتین بھی سن رہی ہیں، بطور باپ، بھائی، داماد، بیٹے، جتنے رشتے کے لحاظ سے آپ یہاں موجود ہیں، جتنی خواتین سن رہی ہیں، بطور ماں، بہو، نند، بیٹی، ساس، یار سب لوگ اپنے رشتوں سے اپنا سلوک اچھا کر لیں۔ بس یہ مختصر بات، لڑائی جھگڑے کبھی بدلے نہ لیں۔ حضور نے، امام الانبیاء نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، تو یار ہم کس کی امت ہیں؟ رحمت للعالمین کی امت، رؤوف الرحیم کی امت، حلیم اور کریم کی امت، تو یار ہمارے رویے اتنے سخت کیوں ہیں؟ یہ غصے اور جلال چھوڑ دیں، اور نجومیوں، عاملوں، بابوں کو بھی چھوڑ دیں، سچے ولیوں کے لڑ لگیں، سچے علماء کے پاس بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت عطا فرمائے، اپنے رویوں کو اچھا کر لیں، بس حضور کی سیرت کو اپنائیں، حضور کی سیرت کو اپنائیں، بس ہر طرح سے سب کی خیر ہو جائے گی، دنیا آخرت میں مالک سب کو مزید بہتری اور خیر عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا دعا کا، عقیدہ پڑھ لیں، جو لوگ سلسلہ عالیہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ یہ عقیدہ پڑھ لیں، اور جو پہلے سے ہیں وہ اس نیت سے پڑھیں گے کہ مرشد نے پڑھایا، اور ہاں مجھے مرشد سے یاد آ گیا، علامہ صاحب نے وہ کہا بھئی ہمارے مرشد بھی بیٹھے ہیں، تو وہ میں نے کہا سوچا کہ شاید کئیوں کو گمان میرے بارے نہ ہو، میں مرشد نہیں ہوں، مرشد وہی ہیں، ہم تو یہاں پیر بھائی بیٹھے ہیں، تو اس لیے ہم گناہگار نکموں نکاروں کے لیے اتنے بڑے لفظ استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ والوں کی شانیں اور ہوتی ہیں اور ہماری بات اور ہوتی ہے، ہمارے پہ تو پردے ہیں، بس کرم اور احسان سے کام چل رہا ہے، باقی ہیں کچھ نہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ گندے نکمے کمین، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، ایسے کون پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ اور بس دعائیہ شعر یہ ہے کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔
سبحان اللہ. تو یہ عقیدہ پڑھ لیں، جو لوگ سلسلہ عالیہ سے منسلک ہونا چاہتے ہیں، یہ فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ تعلیمات کو سمجھ لیں. بڑی آسان تعلیمات ہیں. تعلیمات یہی ہیں کہ جھوٹ بہتان، رزق حرام سے پرہیز کرنا ہے، رزق حلال کمانا ہے، کسی نبی ولی کی گستاخی نہیں کرنی، نماز پڑھنی ہے، صلاۃ و سلام پڑھنا ہے، رویہ اچھا رکھنا ہے، اپنی ذات کے لیے بدلے نہ لو، کوشش کرو معاف کر دو، حضور کی سیرت پہ عمل کرنا ہے بس. اور مراقبے کے، محاسبے کے کچھ طریقے ہیں، وہ بھی سمجھ لیں، جس سے روحانی معاملات میں پرواز ہوگی اور روحانی معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے. آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. تو جو بھی اس میں داخل ہونا چاہے سلسلے میں، یہ ہزاروں لوگ پہلے آپ کی طرح ہی تھے کہ یار پتہ نہیں سلسلے میں داخل ہو کے کیا ہوتا ہے، شاید کوئی پابندیاں لگ جاتی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ آزادی مل جاتی ہے گناہوں سے، غفلتوں سے، فضول باتوں سے، اور خوشیاں ہی خوشیاں مل جاتی ہیں، غم اور دکھ دور ہو جاتے ہیں.